خوارج نے جو اسلام اور اہل بیت کے دشمن ہیں، انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد کانو الی یوم عاشورا یطبخون الحبوب، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202، اس میں لکھا ہے کہ خوارج اہل بیت کے دشمن حضرت حسین کی شہادت کی خبر سن کر وہ دیگیں چڑھا کر کھانا بنا کر لوگوں کو کھلانے لگے۔ جو آل رسول کے دشمنوں کا کام آج کون کر رہا ہے؟ آل رسول کا دامن تھامنے والا کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بدعات بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور آگے ماتم منانا، غم کرنا، اس کے بارے میں صرف ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ماتم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے تارکول کا کرتا اور خارش کے کپڑے پہنا کر اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگ، ایسی آواز پر جو خوشی کے موقع پر باجا بجاتا ہے اور غم کے موقع پر ادھر کی بات نہ کر کہ اتنا کیوں لٹا ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیوں لٹا مجھے وہ پتہ نہیں ہے، تجھے ذمہ دار بنایا گیا تھا، تجھے اپنے دین کا محافظ بنایا گیا تھا، تو کہاں گیا تھا یہ بتا مجھے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری، یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کا رزلٹ دیکھتے جاتے ہو، دیکھ لو 4 مئی کو منی پور میں 2 خاندانوں میں 2 قومی برادروں میں جب جھڑپ ہوئی تو اس دن سے 2 ہفتے تک نیٹ بند کر کے 2 خواتین کو ایک قبیلے کی پورا ننگا کر کے، پورا بدن ننگا کر کے گیانگ کو سے لے کر 4 کلومیٹر تک 2 عورتوں کے مخصوص اعضاء پر اس کے سینے کو دباتے ہوئے، اس کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2 کلومیٹر تک ننگی 2 عورتوں کو گھما رہی ہے اپنی ہوس نکالنے کے لیے، پھر لے جا کر پوری گینگ ان 2 عورتوں کے ساتھ ریپ کر رہی ہے، اور ملک کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے ملک اور دیش کے اندر۔ مظلوم اور غریب اور اقلیت میں رہنے والی قوم اور طبقے کے ساتھ یہی دن دیکھنے کا، اچھے دن یہی آنے والے تھے اور نیا انڈیا یہی بننے والا تھا جہاں پر عورتوں کے حقوق، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرہ لگانے والے آج کھلے عام بیٹیوں کی عزت نیلام کر رہے ہیں۔ 4 کلومیٹر تک کسی عورت کو ننگا کر کے اس کے اعضاء کو دباتے ہوئے لے جائیں اور اس کا ریپ کریں تو کیا گزرا ہوگا اس بیٹی پر، کیا گزرا ہوگا اس عورت پر، کس سے شکایت کرے، کس سے مدد مانگے، اور قوم ابھی تلاش جاری ہے مجرم کی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في السماوات والأرض ذلك الدين القيم صلى الله عليه وسلم صيام يوم الله يكفر التي قبله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں بات عرض کرنی ہے، وہ ماہ محرم میں کیے جانے والے کام اور اس کے منکرات جسے نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ مہینوں کی تعداد عزت کے نزدیک 12 شہرا
12 مہینے ہیں۔ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب کے فیصلے میں اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے، اللہ کی تحریر میں یہ بات ہے کہ زمین آسمان بناتے وقت ہی اللہ نے دنیا میں 12 مہینوں کا نظام کیا جب سے زمین آسمان بنے ہیں۔ 12 مہینے کے 30-29 دن اور دن کے 24 گھنٹے کے 60 منٹ کے سیکنڈ، یہ سب سائنسدانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ نے 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے، عزت والے مہینے، عظمت والے مہینے بنایا ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ رب العزت کا یہ دین مضبوط ہے، پائیدار ہے۔ جو فیصلے اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں وہی فیصلے میں بہتر ہیں، اس سے بہتر فیصلہ، اس سے بہتر دین کوئی نہیں لا سکتا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں خاص طور سے یہ بات یاد رکھو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ والا اللہ فرماتے ہیں ظالم مت بنو۔ ظالم بننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرکت کیا، کوئی ایسا جرم کیا، کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑے، تو تم کو یہ جو سزا مل رہی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے آدمی کو مار دینا، دوسرے کے حق میں چوری کرنا، دوسرے کا مال لوٹ لینا، دوسرے کو نقصان مجرم بنے، یہ الگ ظالم ہے۔ دوسرا نقصان نہیں پہنچائے، اللہ کے حکم کی پامالی کیے، جو نہیں کرنے کا اللہ نے کہا وہ کرنے لگے، تو اب اللہ کے حقوق میں تم ظالم ہو۔ اب اس ظلم کی تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، وہ اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے دیں گے۔ حکومت کرائم کرنے والے مجرم کو اس سے سزا دیتی ہے، سماج اپنے حساب سے سزا دیتا ہے، اللہ کی نظر میں جو ظالم ہوگا اللہ اسے اپنے حساب سے سزا دیتے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنے کا مطلب آدمی کے لیے نہیں بننا ہے، صرف 4 مہینوں میں ظالم نہیں ہے، 12 مہینے بھی ظالم بننے کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور سے کم از کم ان 4 مہینوں میں تو بھی ظلم سے بچے رہو۔ ان 4 مہینوں میں ایسی حرکتیں نہ کرو جو دین اور شریعت میں نہیں ہیں، اپنی نئی بدعتیں، نئی رسومات گھڑ کر اسے دین اسلام کا حصہ بنا کر اسلام کو بدنام نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کے نبی علیہ السلام 4 مہینے والے اللہ نے بنائے ہیں، اس میں سے ذی الحجہ یہ تیسرا مہینہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 مہینوں اللہ نے والے مہینے بنایا ہے، ان میں سے ایک ذی قعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، تیسرا چوتھا رجب ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قرآن حدیث کی روشنی میں عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، لیکن اسی مہینے کو ہم منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ جس مہینے کو اللہ نے عظمت والا بنایا، عظمت والا دلیل کی آیت ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، دلیل کیا ہے؟ دوسرے مہینوں میں جتنا محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینہ محرم کے مہینے کے روزے افضل ہیں۔ اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے نبی نے کیا نسبت بیان کی؟
اللہ، اللہ کا مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے. جیسے قرآن میں آیا اللہ کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرف نسبت، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. ویسے ہی بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب مہینہ ہے. یہ دلیل ہے کہ عظمت والا مہینہ ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے. اور ایسی دوسری حدیث میں فرمایا عاشوراء احتسب علی اللہ قبلہ، مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عاشوراء کا روزہ رکھنے کا ثواب میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ثواب دے گا کہ عاشوراء سے پہلے والے 1 سال کے گناہ اللہ بخش دے گا. یہ جو محرم کا مہینہ ہے یعنی یوں سمجھیے اب تک 1444 ہجری سن چل رہا تھا، اب یہاں سے 1445 ہجری شروع ہوا ہے. جیسے 2000 شروع ہوتا ہے جنوری سے، ویسے محرم کے مہینے سے اب یہاں سے 2044 ختم ہو کر 2045 سال شروع ہوا ہے. تو نئے سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سال شروع ہوا اور 10ویں دن عاشوراء کا روزہ رکھا، اللہ پچھلے سال کے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. 1 سال فارغ کر کے دوسرے سال میں آیا، اللہ سارے چھوٹے گناہ بخشنے کا ذریعہ بنا دیا عاشوراء کے روزے کو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی روایت ہے، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوم. تو محرم کے مہینے میں پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھے گا، اللہ اسے 1 روزے کے بدلے میں 30 روزے رکھنے کا ثواب دیں گے. 1 روزہ رکھنے کے بدلے میں 30 روزے رکھنے کا اللہ اسے بدلہ دیں گے. اب ان حدیث نیکیوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، نماز کی فضیلت بڑھ گئی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس محرم کے مہینے کا روزہ افضل ہونے کی وجہ سے بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے محرم عاشوراء کا روزہ فرض تھا. جب فرض ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عاشوراء کے روزے کا حکم بیان فرمایا کہ اب یہ روزہ رکھنا نفل ہے، سنت ہے، جو مرضی ہے طاقت ہے رکھ لے، اس 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو نہیں رکھ سکتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اب ان حدیثوں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ رمضان کے مہینے کے بعد والا مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے اس میں عبادات، نماز وغیرہ سب کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی. تو مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے تھا، فضیلت والا مہینہ ہے تو اس میں کوئی نحوست والا عقیدہ نہ رکھتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اب دیکھ کوئی نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی ولیمہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی خوشی کا پروگرام نہیں ہو رہا ہے، کوئی منگنی نہیں کرے گا، کوئی گھر کی سنگ بنیاد نہیں ڈالے گا، کوئی نئے مکان کی اوپننگ نہیں کرے گا، کوئی نیا بزنس شروع نہیں کرے گا. اس واسطے کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے. دن رات اللہ محرم کے مہینے سے پہلے بھی طلوع ہوتا تھا، اب بھی طلوع ہو رہا ہے. دن رات محرم کے مہینے سے پہلے بھی آتا تھا. کہ نحوست صرف سورج کی ایک تاریخ بدلنے کی وجہ سے نحوست کیسے آ جاتی ہے؟ سورج کے اندر گوبر لے کے چاند کے اندر کوئی غلاظت لے جا کے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے چاند سورج جو گھوم رہے ہیں وہ غلاظت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اس واسطے اس کے اندر نحوست آ گئی. یہ ہمارے عقیدے کی نحوست ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، کی نحوست ہے، ہمارا بے نمازی، حرام خور، شرابی، بدکار، زانی ہونے کی نحوست
سے زندگیوں میں بے برکتی آتی ہے. سورج اور چاند کی گردش سے انسان کی زندگی میں کوئی اثر، کوئی بے برکتی نہیں آتی ہے. جسے اللہ عظمت، لوگوں کا عقیدہ ہونا یہ چاہیے تھا بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، اچھی بیٹھیں گے، یہاں دعا مانگیں گے، یہاں آنے سے پہلے چپل باہر چھوڑ کے آئیں گے، وضو بنا کے آئیں گے، یہاں دنیا کی بات. یہاں انسان خاموش بیٹھتا ہے، ادب سے بیٹھتا ہے. تو جب اللہ کا گھر عظمت والا ہے، اس کے سڑک پہ کھڑے ہو کے نکاح نہیں کرتا کہ دعا مانگتا ہے، سڑک پہ کھڑے کھڑے دعا نہیں مانگتا. تو ایسے ہی محرم کا مہینہ عظمت والا ہے، تو اس مہینے میں آدمی کو چاہیے تھا کہ میں اس مہینے میں نکاح کروں. مہینے میں اگر میں نکاح کروں گا میرا نکاح سکسیسفل ہوگا، کامیاب ہوگا. مجھے امید ہے اللہ کے اس عظمت والے مہینے کی برکت سے کہ اس مہینے میں نکاح ہی نہیں کرنا ہے. اس مہینے میں اگر کوئی نکاح کرے گا تو کامیاب نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، جھگڑے ہو جائیں گے، طلاق ہو جائیں گے. اب اچھا بتائیے، ٹھیک ہے محرم کے مہینے میں نکاح کرنے سے طلاق ہو جاتی، بچے نہیں ہوتے، تو محرم کے علاوہ اور سفر کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جتنے لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو نکاح کر رہے ہیں ان کے گھروں میں جھگڑے نہیں چل رہے ہیں. محرم سفر کا مہینہ چھوڑ کر دوسرے مہینے میں نکاح کرنے والوں کے گھروں میں خلا طلاق نہیں ہو رہی ہے. محرم اور سفر کا مہینہ چھوڑ کر نکاح کرنے عدالتیں، بھائی بہنوں کی جھگڑے اور مہیلا منڈل اور ڈوری کیس یہ سب نہیں ہو رہا ہے. تو پھر ان کے گھروں میں نحوست کہاں سے آئی؟ ان کی زندگیوں میں نحوست کہاں سے آئی؟ وہ تو محرم کے مہینے میں نہیں کیے، وہ تو سفر کے مہینے میں نہیں کیے. کیا پتا چلا؟ نحوست محرم اور نحوست ہماری بے ڈھنگی زندگی سے ہے کہ ہم نے ازدواجی زندگی کو سیکھا نہیں. اللہ کے اور اس وقت اور نحوست آ رہی ہے مہینہ محرم کا ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی اسی مہینے کو عظمت کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عظمت والے مہینوں میں آدمی عبادت کی طرف زیادہ مائل ہو اور گناہوں سے رکنے والا بن جائے. اسی واسطے کسی مہینے کی فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ فضیلت والا ٹائم اور جگہ ہے، یہاں آنے کے بعد گناہ نہ کرو، نیکی کا خیال پیدا کرو. اسی لیے شب قدر میں جاگو، عبادت کرو، نماز پڑھو. رات قدر والی ہے، عرفہ کا دن فضیلت والا ہے، تو اس واسطے وہاں عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، نیکیوں کی طرف آؤ. رمضان کی فضیلت، شب قدر کی فضیلت، یوم عرفہ کی فضیلت، ذی الحجہ کی فضیلت، محرم کے عاشورہ کی، یہ فضیلت کی جاتی ہے. فضیلتوں کو دیکھ کر آدمی عبادت کی طرف آئے اور گناہ سے رکنے والا بنے. جیسے مارکیٹ میں کبھی کبھار جاتا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، ایک خرید لو دوسرا خیرات میں لے کے جاؤ. یہ اس واسطے رکھا جاتا ہے تاکہ نارمل دنوں میں بھی نہیں خریدنے والا آفر لے، نہیں خریدنے والا بھی آفر دیکھ کر خرید لے. اس واسطے رکھا جاتا ہے. عام دنوں سے ہٹ کر 6 دن نارمل گزرے، اچانک اللہ نے جمعہ کے دن لا لیا. 6 دن نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یہ سڑی صورت لے کے نہیں آ رہے تھے، کم از کم آج صورت صاف ستھری کر کے آ جاؤ مسجد. پھر 6 دن نہیں گزرے، پھر اچانک جمعہ آ گیا، سڑی صورت لے کے آ جاؤ مسجد کے اندر. ہر دن اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ پچھلی زندگی، بے ڈھنگی زندگی سے ہٹ کر آدمی پھر اب نارمل ہوتا رہے اور پھر اچانک نیکی کی طرف آتا رہے. اسی واسطے ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتا رہے. اس واسطے کسی بھی مہینے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے.
فضیلت اس واسطے بیان نہیں کی جاتی کہ اپنی طرف سے رسومات اور بدعات گھڑ کے پیٹ پالتے رہیں اور نئے نئے کھانے کی ڈشیں بناتے رہیں. اور یہ بات بھی ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، ہماری اسلامی تاریخ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی تاریخ کا لحاظ رکھا جاتا تھا، لیکن ڈیٹ ایسا نہیں تھا جیسے اب ہے. جیسے 22 3 محرم ایسا ڈیٹ فکس نہیں ہوتا تھا. 2 جنوری 6 جنوری 26 جنوری ایسا ڈیٹ نہیں ہوتا. وہ لوگ تاریخ کیسے یاد رکھتے تھے؟ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا، بڑا حادثہ ہوا تو اسے اندازہ کرتے تھے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے تو تاریخ میں یہ لکھیں گے عام الفیل، جس سال کعبۃ اللہ گرانا چاہا اس سال کے اس واقعے کے 50 دن کے بعد، اس واقعے کے 50 دن کے بعد پیدا ہوا. تو تاریخ کرنے کا اندازہ. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد کب انتقال ہوئے؟ اس تاریخ کے 2 سال کے بعد انتقال ہوئے. ایسا واقعے کو، کسی بڑے حادثے کو سامنے رکھ کر ڈیٹ فکس کیا جاتا تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فکس کیا گیا کہ جب مختلف لوگوں کو خط لکھنے کے بعد نیچے دستخط ہوتی، دستخط کے نیچے ڈیٹ لکھا جاتا. اب حضرت عمر ڈیٹ لکھے بغیر خط لکھ رہے ہیں. ادھر کے دوسرے حکمران عیسائی اور کتنے دن پہلے لکھا گیا، کون سے سال میں لکھا گیا، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. یہ تمہارے نہیں معلوم، یہ خط ایکسپٹ نہیں کرتے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ لگائی اور اس میں مختلف رائے آئی. رمضان کے مہینے سے پہلا مہینہ شمار کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام جس مہینے میں پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے سے شمار کریں. محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مانیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا کہ اب مجھے ہجرت کر دی تھی. تو اس واسطے صحابہ نے طے کیا. مکہ اس وقت دار الکفر تھا، کافروں کی کنٹری تھی، اور یہاں پر اسلام اور مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے کافروں کی بستی چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا. تو صحابہ نے یہ فیصلہ کیا ہجرت کسی گناہ کی جگہ، کسی کفر کی چھوڑ کر ایک اچھی جگہ پر آنا اور سفر کر کے چلے جانا یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اس واسطے شمار کیا جائے. ایریے میں رہتے ہو، ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں تمہیں اسلام پر جینے نہیں دیا جائے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، مردار اور خنزیر کھانے پہ مجبور کیا جائے گا، پھر ایسے ممالک اور ایسے ایریے میں رہنے والے مسلمانوں کو آج بھی یہی حکم ہے کہ وہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ پر آئیں. وہاں رہتے ہوئے ہم مجبور ہیں، کیا کر سکتے، اس واسطے اجازت نہیں ہوگی، ایریا بدلنا ضروری ہوگا. تو ہجرت کا مہینہ متعین کیا گیا. اسلام کے صحابہ نے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ بنایا. اس سے معلوم ہوا کہ محرم کی فضیلت میں سے محرم کا مہینہ ہجرت کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس مہینے میں ہجرت فرمائی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا جب اسلامی تاریخ سے شروع ہوتی ہے تو 2 جگہ پر، ایک مدارس دوسرا مساجد، ان 2 جگہوں میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کم از کم ڈیٹ کرنا، سیلری بیسس سیلری دینا. یہ مسجدوں اور مدرسوں میں اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنا لوگ بہت سے ہیں کون سی تاریخ معلوم ہے. آج محرم کی کون سی تاریخ ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں، بلکہ یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ محرم شروع ہو چکا ہے. اسلام کے ساتھ رہتا، اس
اس کی تاریخ یاد نہیں رہتی. جیسے ایک واقعہ کسی نے لکھا, پڑوس ملک میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی. کانفرنس میں ایک مسلمان نے بڑے جوش سے انگریز عیسائیوں اور پادریوں کے سامنے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ ایسا لے کے کھڑے ہوں گے, ایک دن آئے گا کہ ہم تاریخ بدل دیں گے اور ہم دنیا میں انقلاب لا دیں گے. ایسی بات ایک مسلمان نے کہا. جلسہ ختم ہونے کے بعد, پروگرام ہونے کے بعد, وہ انگریزی عیسائی سے بات چیت ہوئی. اس سے کچھ خط و کتابت یا کچھ آٹوگراف لینا تھا. اس نے, عیسائی نے سائن کرنے کے بعد مسلمان سے پوچھا, میں دستخط کے بعد ڈیٹ لکھنا چاہتا ہوں, ڈیٹ اسلامی ڈیٹ لکھنا چاہتا ہوں, آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے وہ بتائیے. اب وہ مسلمان جو بڑے جوش سے انقلاب لانے کی بات کر رہا تھا, اسے انگریزی تاریخ یاد ہے, اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے کہ آج محرم کا کون سا مہینہ ہے. تو اس عیسائی نے کے باوجود اردو اور عربی تاریخ کہا کہ آج محرم کی یہ تاریخ ہے. پھر اس نے یہ بھی کہا, جو مسلمان اپنی اسلامی تاریخ یاد نہیں رکھتا ہے وہ تاریخ بدلنے کی باتیں کرتا ہے. جو اسلامی تاریخ یاد نہیں رکھ رہا ہے لانے کی باتیں کر رہا ہے. ان دونوں جگہ پر یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے معاملات کیے جائیں. اور ایک بات یہ بھی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام جو اسلامی لحاظ سے یہ مہینہ صحابہ نے متعین فرمایا محرم سے, اب یاد ہوگا آپ کو ذی الحجہ کا مہینہ, اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ میں کیا ہوا. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کے لیے ارادہ فرمایا. تو 10 ذی الحجہ ایک نبی کا اپنے نبی بیٹے کو قربان کرنے کا واقعہ 10 ذی الحجہ کو پیش آیا, جو اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ ہے. جیسے انگریزی لحاظ سے دسمبر آخری ہوتا ہے, ویسا ذی الحجہ آخری مہینہ ہے. اور سال شروع ہوتا ہے محرم سے. محرم کی 10 تاریخ کو بھی کیا ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا. سال کا ختم ذی الحجہ, اس ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو نبی کو قربان کرنے کا فیصلہ ہوا. ادھر محرم سال کا پہلا مہینہ, ادھر بھی اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کو 10 محرم کو شہید کیا گیا. تاریخی لحاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے اور سال کا ختم قربانی سے ہے. سال کی شروعات بھی مجاہدے سے ہے اور سال کا ختم بھی مجاہدے سے ہے. ایک جگہ پر جان, ایک جگہ پر مال مانگا گیا. حضرت حسین نے جان قربان کر دیا شریعت کی خاطر, اور حضرت قربان کرنے کی تیاری کر لی, اس کی جگہ پر دمبا قربان کر دیا. معلوم یہ ہوا کہیں جان دینا پڑے گا اور کہیں جذبات دینا پڑے گا, کہیں مال قربان کرنا پڑے گا. ہمارے سارے سال مسلمان ترقی نہیں کر سکتا. عیش و آرام کے ساتھ مستی سے, سردی ٹھنڈی بارش میں گرم سوتے ہوئے اور بڑے سموسے کھا کر گرم چائے پی کر حالات اور انقلاب بدل نہیں سکتے. حالات اور انقلاب بدلنے والے سرمی گرمی دیکھے بغیر میدان میں رہتے ہیں. ہر سال شکایت کرنے والا وہ بزدل ہے, وہ کبھی ہمت اور جواں مردی کی باتیں اور تبدیلی اور انقلاب کی باتیں کرنا اسے شرم آنی چاہیے. آپ دیکھ لیجئے بارش کے موسم میں کام کرنے والا مزدور باہر نہیں نکلا. بارش کے موسم میں دشمن پلاننگ نہیں کر رہا. کے موسم میں جو مکاریاں, جو منصوبہ بندیاں, جو پلاننگ اور سازشیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف رچی جا رہی ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب کہا جاتا ہے صرف ایک آپ کو ای میل آئی ڈی سے اپنی رائے بھیجنا ہے, وہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. وہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کے خلاف کچھ بولیں, کچھ رائے دیں. مسلم پرسنل لا کو چاہتے ہیں 5 منٹ نکال کر, نہیں معلوم ہے بینک سے خاموش بیٹھ جائیں گے, کہیں اسٹیشن سے میسج آیا خاموش بیٹھ جائیں گے, انگریزی میں ای میل بھیجنا نہیں آتا اس واسطے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بینک سے آیا تمہارے اکاؤنٹ سے اتنے لاکھ چوری ہو گئے, وہاں خاموش نہیں بیٹھے, گاڑی جانا پڑتا ہے. سارے مجاہدات برداشت کریں گے اس واسطے
سے پیسہ چوری ہو گیا ہے. تمہاری نسل سے ایمان جانے کا، نسل سے حیا اور ایمانداری ختم ہونے کا، نسل کو زانی، بدکار، شرابی، سود بنانے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری طرف سے کوئی میل بھیجنے کی بھی خدمت ہم سے نہیں ہو سکتی ہے. ہم ایک پائی کی حمایت، اس دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گے جب اللہ یہ پوچھے گا میرے نبی کے چچا حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے، میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، میرے نبی کو پتھر کھانا پڑا، گالیاں سننا پڑا، بیٹیوں کی طلاق لینا پڑا، حضرت سمیہ ٹکڑے کر دیے گئے، حسین نے شہادت گوارا کی، 70 افراد خاندان والے رسول کا کربلا کے میدان میں بندے کے سامنے دین و شریعت کو مٹانے گوارا نہیں ہوا، گردن کٹ گئے، لیکن اور مٹانا کبھی گوارا نہیں کیا. یہ سارے مجاہدات اور قربانیاں، یہ فاقے اور پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ سب تم سنتے رہے. لیکن جب تم سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنی شریعت کی حفاظت کی خاطر زبان کھولو، اپنا فون موبائل اوپن کر کے اپنا میل بھیجو اور تم اپنے مسلم پر اللہ کی حفاظت، اس وقت کیا عقل گھاس کھانے گئی تھی؟ اس وقت جو اللہ پر امید لگا رہے تھے بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، وہی غفور الرحیم اللہ اپنے دین کی حفاظت کی باری آئے، اپنے آل اولاد کی حفاظت کی باری آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون مالہ و دون دین اولادی فہو شہید. اپنے ایمان کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر جان دے دینے والے کو اللہ کا نبی فرماتا ہے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی اللہ کے راستے کا شہید ہے. اپنی نسل کے ایمان کی خاطر ہم تو پھر امیدیں جنت کی نہ لگائیں، امیدیں پھر مغفرت کی نہ لگائیں. جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہے اسے بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جبرائیل اور ملائکہ کو بھیجیں گے. ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ ہم ابرہا کے زمانے میں نہیں جی رہے ہیں جہاں پر اللہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کو اتار کر کعبۃ اللہ کی حفاظت کرے گا. ہم اس زمانے میں نہیں جی رہے ہیں مسلمانوں کو بچانے کے لیے کوئی گھونسلہ بنا دے اور وہاں نبی کی حفاظت کر لے. ہم ابرہا کے زمانے میں نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں اپنی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کا رسول نیزہ، زرہ، تلوار اور بھالا لے کر خود بدر کے میدان میں اترا ہے، احد کے میدان میں آیا ہے، خندق کی جنگ میں آیا ہے. وہ نبی انتظار نہیں کیا دین کی حفاظت کے لیے میرا اللہ ابرہا کی طرح ابابیل اتار دے گا، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج دے گا، فرشتوں کو بھیج دے گا. انتظار میں نہیں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان میں آئے تیر تلوار لے کر، میدان میں آئے اپنے دین اور حفاظت کے لیے. اور یہاں پر اتنی بڑی بات تو ہم نہیں کر رہے ہیں کہ میدان میں نکلو، اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے اور ویسا ماحول بھی. ہمارا ملک امن اور شانتی کا ہے، صرف اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک رائے دینے کی بھی طاقت نہیں ہے. وہ قوم کے ساتھ بے حسی کے ساتھ جی رہی ہے، اسے چلو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. کیا کر رہا ہوں میں اپنے دین کی خاطر؟ کون سا بڑا مطالبہ کیا گیا ہے؟ حالات ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، فلاں ہو رہا ہے. شکایتیں کرنے سے زیادہ اپنی ذمہ داری کی بات کرنا چاہیے. ادھر ادھر کی بات نہ کر کہ اتنا کیوں لٹا ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کیوں لٹا مجھے وہ پتہ نہیں ہے، تجھے ذمہ دار بنایا گیا تھا، تجھے اپنے دین کا محافظ بنایا گیا تھا، تو کہاں گیا تھا یہ بتا مجھے. ہمیں اپنی ذمہ داری پوری. یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کا رزلٹ دیکھ چاہتے ہو، دیکھ لو. 4 مئی کو منی پور میں 2 خاندانوں میں، 2 قومی برادروں میں جب جھڑپ ہوئی تو اس دن سے 2 ہفتے تک نیٹ بند کر کے 2 خواتین کو ایک قبیلے کی پورا ننگا کر کے، پورا بدن ننگا کر کے گیانگ اسے لے کر 4 کلومیٹر تک 2 عورتوں کے مخصوص اعضاء پر اس کے سینے کو دباتے ہوئے، اس کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2 کلومیٹر تک ننگی 2 عورتوں کو گھما رہی ہے اپنی ہوس نکالنے کے لیے. پھر لے جا کر پوری گیانگ ان 2 عورتوں کے ساتھ ریپ کر رہی ہے اور ملک کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے ملک اور دیش کے اندر. مظلوم اور غریب اور اقلیت میں رہنے والی قوم اور طبقے کے ساتھ یہی دن دیکھنے
کھلے عام بیٹیوں کی عزت نیلام کر رہے ہیں، 4 کلومیٹر تک کسی عورت کو ننگا کر کے اس کے اعضاء کو دباتے ہوئے لے جائیں اور اس کا ریپ کریں تو کیا گزرا ہوگا اس بیٹی پر، کیا گزرا ہوگا اس عورت پر، کس سے شکایت کرے، کس سے مدد مانگے؟ اور قوم ابھی تلاش جاری ہے مجرم کی، ابھی تلاش جاری ہے مجرم کی۔ چور کو معلوم نہیں ہوتا کہ چور کہاں پر ہے، پولیس کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجرم کہاں پر ہے، لیکن مظلوم چونکہ غریب ہے، مظلوم چونکہ چھوٹی ذات کا ہے، اس واسطے اسے انصاف نہیں ملے گا۔ اور ہم ایکساں سول کوڈ کے نقصانات کو سمجھنے تیار نہیں ہیں۔ تاریخ یاد رکھنا چاہیے، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے جو آدمی حالات یاد رکھتا ہے وہ فیصلے کر سکتا ہے، وہ عزائم بلند رکھ سکتا ہے۔ اس محرم کی تاریخ میں بعض لوگ محرم کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ محرم کی فضیلت آیت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، ہجرت کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے محرم کے مہینے سے تاریخ شروع فرمائی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے بس۔ بہت سے لوگوں نے محرم کی فضیلت اور اس کی فضائل بیان کرنے کے لیے ایک لمبا باب باندھا ہے، ایسے ایسے فضیلتیں گھڑے ہیں، ایسی ایسی فضیلتیں محرم کے مہینے کے بارے میں لوگوں نے بیان کی۔ کیا لکھا؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے معاف ہوئے تو بس ہے، 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا گھڑا۔ اور کسی نے لکھا عاشورہ کا روزہ رکھا تو گویا پورے سال کا روزہ رکھا۔ عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کی رات میں عبادت کیا تو 7 آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد کے ساتھ پڑھے گا، گزشتہ 50 سال، آئندہ 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کے 1,00,000 ممبر بنائیں گے۔ اس دن کسی آدمی کو اگر اس دن کچھ پلایا کسی غریب کو تو اللہ کی فہرست میں بہت بڑا ولی لکھا جائے گا۔ اگر کسی نے عاشورہ کے دن کسی غریب گھرانے کو کھلایا پلایا تو پلسرات پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ عاشورہ کے دن غسل کرے گا تو کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی سوائے موت کے۔ اب ہاسپٹل بند کر دیں گے، عاشورہ کا غسل کر لو، کوئی بیماری نہیں آئے گی، ہاسپٹلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عاشورہ کے دن اگر کوئی آدمی آنکھوں میں سرما لگائے گا تو سال بھر کبھی آنکھ میں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اب جو بھی آنکھوں کا ہاسپٹل چلا رہے ہیں ان کو بند کر لے کے سرمے کی شیشی لے کے بیٹھنا چاہیے، سب کو سرما لگائیں، آئندہ کبھی آنکھوں کی بیماری نہیں آئے گی۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 شہید، 1000 فرشتوں کا ثواب دیا جائے گا۔ کس کے والد محترم دیں گے وہ اللہ بہتر جانے۔ اس دن کسی یتیم کے ہاتھ پر سر پھیرے گا تو گویا پوری دنیا کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا ثواب ملے گا۔ عاشورہ میں صدقہ کرے گا تو گویا ایسا ہوگا کہ پورے سال اللہ کبھی سے غریب نہیں رکھیں گے۔ عاشورہ کے دن عبادت کیا تو گویا دنیا کی پوری مخلوقات عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ عاشورہ کے دن کسی مریض کی عیادت کیا تو دنیا کے پورے مریضوں کی عیادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اگلے 60 سال کے روزوں اور اگلے 60 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ عاشورہ کے دن کسی کو روزے کا افطار کرایا، پوری امت کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ عاشورہ میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو پوری امت کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا۔ عاشورہ کے دن اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کریں گے۔ یہ ساری باتیں حیدرآباد کی پھیکو باتیں ہیں، ایک بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ ماشاءاللہ ایسی باتوں کے بیس پہ ہی اپنے پروگرام کرتے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا، ادھر سے محرم کی فضیلت کے لیے 10 دن کے لیے ڈیٹ فکس ہو جاتے ہیں کہ ہر دن فلاں صاحب کا بیان ہوگا اور ایسی پھیکو باتیں کی جائیں گی۔ اتنی فضیلتیں دینے کے واسطے کیا کر رہے؟ عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھ لیے تو اتنی فضیلتیں تو رمضان کے مہینے کی بھی نہیں ہے، اتنی فضیلتیں تو شب قدر کی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ ایسی من گھڑت باتیں چلانے اور میسج کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
بعض لوگ یہ بھی چلاتے ہیں کہ عاشورہ کے دن 4 رکعت اتنے قل اتنے سورہ زلزال کے ساتھ اور سورہ قدر کے ساتھ پڑھ لو، 4 لاکھ رکعت نمازیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ فرض نمازوں کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی نوافل کی گھڑی جا رہی ہے۔ اور ایسے ہی عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی جو کشتی تھی طوفان نوح کی، اس کشتی کو اللہ نے نجات عاشورہ کے دن دیا۔ حضرت موسیٰ پر تورات عاشورہ کے دن نازل ہوئی، حضرت اسماعیل کی قربانی عاشورہ کے دن ہوئی۔ کتنی جھوٹی بات ہے! ارے اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ذی الحجہ کے مہینے میں کیا گیا، لیکن عاشورہ کے دن قربانی کرنے کی بات گھڑی جا رہی ہے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جو چلی گئی تھی وہ واپس آئی، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے صحت ملی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی پیٹ سے باہر آئے، اسی دن حضرت یونس کی قوم کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، اسی دن بنی اسرائیل کو اللہ نے سمندر میں راستے نکال دیے، اسی دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کی آیت نازل ہوئی، بلکہ یہاں تک لوگوں نے گھڑا کہ محرم کے عاشورہ کے دن ہی اللہ کے نبی پیدا ہوئے، یہاں تک بولنا شروع کیے لوگ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی دن ہوا، عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، عاشورہ کے دن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دیا، عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ سب باتیں پھینکو ہیں، کوئی بات فضیلت ثابت کرنے کے لیے درست ہے ہی نہیں ہے۔ اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات میں سب سے پہلے جو دن اللہ نے پیدا کیا وہ عاشورہ کا دن پیدا کیا۔ اللہ کے بندے، عاشورہ کا عربی گرامر کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے 10واں دن، عاشورہ کہتے ہیں 10واں دن۔ تو جب یہ نمبر میں 10ویں نمبر پر ہے تو پہلے یہ کیسے پیدا ہوگا؟ پہلے دن کے لیے پہلے اللہ نے کو پیدا کیا ہے تو پہلے دن ہونا چاہیے، یہ نمبر کے حساب سے 10ویں دن، لیکن پیدا ہوا پہلے۔ اور لوگ کہتے ہیں سب سے پہلی بار اللہ نے بارش آسمان سے عاشورہ کے دن نازل فرمائی، سب سے پہلی رحمت عاشورہ کے دن نازل ہوئی، اور 7 آسمان 7 زمین اللہ نے عاشورہ کے دن پیدا کیے۔ اسی دن اللہ نے عرش بنایا اور عرش پر جا کر مستوی ہوئے، عاشورہ کے دن ہی اللہ نے لوح و قلم بنایا، عاشورہ کے دن ہی جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ ساری باتیں لوگ گھڑتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ سب بیکار اور فالتو باتیں ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر اکابرین اور محدثین نے، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ من گھڑت باتیں ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، وہ بس ثابت ہے عاشورہ کے دن ہوا۔ اور ایک 4 باتیں ہیں جو ضعیف روایتوں سے ثابت ہیں، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، نوح علیہ السلام کو طوفان کی وہ کشتی نجات ملنا، فرعون کو کے جادوگروں کی توبہ قبول ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ صرف یہ 4 باتیں ہیں جو محرم کے دن پائی گئی ہیں، جو ضعیف روایتوں سے ثابت ہے۔ باقی جتنی باتیں عاشورہ کی فضیلت میں کہی جاتی ہیں وہ سب من گھڑت اور بیکار باتیں ہیں۔ بعض لوگ عاشورہ کی فضیلت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عاشورہ کے دن ہوئی ہے، اس واسطے عاشورہ کے دن کی فضیلت ہے۔ کسی کا شہید ہو جانے سے دن کو فضیلت ملتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، دن رات کوئی بھی فضیلت والی ہونا یہ انسان بیان نہیں کر سکتا، اللہ بیان کریں گے، رسول اللہ بیان کریں گے کون سا ٹائم فضیلت کا ہے، انسان کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ حضرت حسین فلاں دن شہید ہونے والے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے کبھی صحابہ میں بیان نہیں فرمایا عاشورہ کا دن اس واسطے فضیلت کا ہے کہ میرا نواسہ اس دن شہید ہوگا، کبھی اللہ کے نبی نے ایسی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ اور یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، عظمت والے ہیں، تو وہی اللہ کی فضیلت بیان فرما دی۔ اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر انسانوں کی فضیلت کی ضرورت ہی کیا رہتی ہے؟ کسی کی شہادت سے دن کو فضیلت ملنا۔ اور یہودی پہلے سے عاشورہ کے دن کی فضیلت رکھتے تھے، تبھی جا کر مدینے میں اللہ کے نبی آنے کے بعد اللہ کے نبی اور صحابہ سے بھی پہلے یہودی روزہ رکھتے تھے،
پوچھنے پر یہودیوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ کو نجات ملی ہے، اس واسطے ہم یہ فضیلت کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ اور مکے کے کافر پہلے سے فضیلت جانتے تھے، اس واسطے کعبۃ اللہ کو غلاف بدلنے کا جو کام ہوتا تھا وہ محرم کعبے کا غلاف بدلنے کا کام، تو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو فضیلت نہیں ملی ہے، بلکہ حضرت حسین کی شہادت محرم کے مہینے میں ہونے کی وجہ سے حضرت محرم حسین کی شہادت کو فضیلت ملی ہے، مہینے کو فضیلت نہیں ملی۔ جیسے کسی بڑے بزرگ کا اگر انتقال سمجھیے کسی مسجد میں ہوا تو انتقال اس مسجد میں ہونے کی وجہ سے وہ مسجد فضیلت والی ہو جائے گی، یا اس بزرگ کا انتقال مسجد میں ہونے کی وجہ سے کہیں گے بھئی مسجد میں انتقال ہوا بزرگ کا تو وہ انتقال فضیلت والا شمار کیا جائے گا، انتقال فضیلت والا شمار کیا جائے گا کیونکہ مسجد میں انتقال ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ انتقال ہونے کی وجہ سے مسجد فضیلت والی ہو گئی، مسجد تو پہلے سے ہی فضیلت والی ہے، کسی کے انتقال سے فضیلت الگ سے نہیں ملے گی۔ محرم کے مہینے میں کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلا کام روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھے، یہودی بھی رکھتے تھے، اور آج بھی جو یہودی پکے مذہبی ہیں وہ ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صرف 10 محرم کا رکھتے ہیں، آئندہ مسلمان 10 اور 11 دونوں کا روزہ رکھے، یا 10 اور 9 دونوں میں سے کوئی رکھے۔ 10 اور 9 کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تو فقہا نے 10 اور 11 کا بھی اضافہ کیا کہ 10 سے پہلے یا 10 کے بعد کوئی ایک ملا لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور 2 ملا کر رکھنا ہی مستحب ہے، سنت ہے۔ ایک اکیلا روزہ رکھتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور مستحب یہی ہے کہ 2 روزے ساتھ میں رکھے جائیں۔ جو لوگ یہ سے کہتے ہیں، ہمارے بعض اکابر بھی تحریر کیے ہیں، صرف ایک رکھنا بھی درست ہے، درست تو ہے، ٹھیک ہے، مستحب پھر بھی یہی ہے کہ 2 رکھے جائیں، سنت تبھی ادا ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ کہا جاتا ہے اب کون یہودی روزہ رکھ رہا ہے، اب مشابہت باقی نہیں رہی یہودیوں سے، اس واسطے ایک رکھ لیے تو بھی کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمنا جب یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 ملا دیا جائے تو ملانا ہی بہتر ہے۔ اور مکے کے کافر مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کے مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ کمزور ہو گئے، کافروں کو دکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے طواف میں 3 چکر اکڑ کر اللہ کے نبی نے چلا، پہلوانی کی چال، کافروں کو دکھانے کے لیے۔ آج کوئی کافر ہے مکے میں، لیکن ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا شروع کے 3 چکر میں اکڑ کر چلتا ہے، کس کو دکھانے کے لیے؟ کافر تو ہے نہیں، اب وجہ ختم ہو گئی لیکن پھر بھی حکم باقی ہے۔ ایسے ہی مشابہت ہو سکتا ہے کہ یہودی نہ رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی حکم اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اس لیے 2 روزے رکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، صرف 9 محرم کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، 10 کا نہیں رکھتا ہے، تو پھر اسے عام محرم کے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ 10 محرم کا جو ثواب ہے وہ ثواب 9 محرم کا روزہ رکھنے سے نہیں ملے گا۔ 10 محرم میں کرنے کا اور ایک کام اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، یعنی کچھ اچھا پکا لیے، کوئی کپڑے لا لیے، کوئی ہدیہ تحفہ اپنی بیوی کو، بچوں کو، بیٹی کو، داماد کو یا والدین کو، بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اچھا تحفہ، کپڑے، ہدیہ کچھ دے دینا، اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین کا تجربہ اور عمل ہے، 50 سال تجربہ کیا، 10 محرم کو دل کھول کے گھر والوں پر تعاون کرنے سے اللہ تعالیٰ سارا سال گھر میں فاقہ نہیں لائیں گے، یہ حدیث سے ثابت عمل ہے۔ لیکن ضروری نہیں سمجھ لینا چاہیے، اس سے زیادہ بہتر یہ کام ہے کہ عاشورہ کے دن کسی غریب کی مدد کر دینا۔ علماء نے لکھا ہے عاشورہ کے دن یہ غریب مسلمان نے روزہ رکھا، افطار کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ سامان نہیں تھا، مسلمان سنار سے، جویلر شاپ رکھنے والے سے جا کر افطاری کا سامان بطور قرضے کے مانگا، دینے کے لیے وہ مسلمان تیار نہیں ہوا، کسی غیر مسلم یہودی نے اس مسلمان کو روزہ افطار کرنے کے لیے افطاری کا سامان قرضے میں دیا۔ رات ہونے کے بعد اس سنار نے خواب دیکھا کہ جنت کا ایک شاندار محل ہے،
وہ شاندار محل فلاں یہودی کے نام کر دیا گیا ہے۔ مسلمان کو تعجب ہوا، صبح ہونے کے بعد اس یہودی کو جا کر کہا تو نے اس فلاں مسلمان کی جو مدد کیا ہے اس کے بدلے میری طرف سے یہ 1000 سونے کے سکے رکھ لو۔ وہ یہودی کہنے لگا تم وہ افطار کے سامان کا ریٹ نہیں دے رہے ہو، خواب میں تم جنت کا محل دیکھ کے آئے ہو اس کا ریٹ دے رہے ہو، اور سن لو وہ خواب میں بھی دیکھا ہوں اور تمہارے سامنے تمہیں گواہ بنا کر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ غریب کی مدد کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کب کس کے حق میں کیسے فیصلے کر دیتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن کون جو بزنس کرنے والا غریب ہے، فقیر، بھیک مانگنے والا، بھیک مانگنا ایک آرٹ ہے، بھیک مانگنا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، اس کی مدد کرنے پر نہیں، جو مانگتا نہیں اور ہمیں معلوم کر کے اس تک پہنچنا ہے وہ غریب کی مدد کر دینا۔ غم اس مہینے میں کیا کیا منکرات کیے جاتے ہیں؟ پہلی بات، اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھ کر غم مناتے ہیں، شادی نہیں کرتے، دکان نیا اوپن نہیں کرتے، سوگ مناتے ہیں، مہندی نہیں لگاتے، کالے کپڑے پہنتے، یہ سب شریعت کے خلاف حرکتیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، اس واسطے اس مہینے میں حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، اس واسطے ہم کو غم اور ماتم منانا چاہیے۔ تو پھر شہادت کے غم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی نہیں ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، نبی کے بعد اگر کوئی نبی بننے کی کیپیسٹی رکھتا تھا وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے، تو تب بھی غم منانا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن مدینے میں مدینے کے مسلمانوں کو پانی خرید کر دینے والا، مسجد نبوی کو وسیع کرنے والا، قرآن کو جمع کرنے والا، اللہ کے نبی جس کے یہاں 2 بیٹیاں نکاح میں دیے ہیں اور نبی کا داماد بنا ہے، ویسا پاکیزہ مسلمان، ویسا پاکیزہ صحابی 18 ذی الحجہ کو شہید کیے گئے، مدینے میں گھر کے اندر بند کر دیا گیا، پینے پانی نہیں دیا گیا، نماز کو مسجد کے لیے آنے نہیں دیا گیا، ویسا مظلومانہ شہید کیا گیا۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں بھی غم منانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ میں رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، تو رمضان کے مہینے میں بھی غم منانا چاہیے۔ ذی قعدہ کے مہینے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس میں بھی غم منانا چاہیے۔ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے گئے، شوال کے مہینے میں بھی غم منانا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کو شہید کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پائے، نبی کی وفات پانے سے زیادہ غم کی بات کیا ہوتی ہے؟ تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی غم منانا چاہیے۔ ایسا اگر دیکھا جائے گا کوئی مہینہ سکون سے جینے کے لیے نہیں رہے گا۔ ہر مہینے میں کسی نہ کسی اپنے کی شہادت ہوئی ہے تو غم کرنا رہے گا۔ اور پھر سوگ منانے کی اجازت شریعت میں کب ہے؟ اگر بیوی کا شوہر انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن، دوسرے رشتہ داروں کو 3 دن بس، اس کے بعد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے کسی کے شوہر تھے، 1400 سال کے بعد بھی غم منا رہے ہیں، 3 دن 4 دن 10 دن بس کافی ہے، اس کے علاوہ شریعت میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بعض لوگ محرم کی پہلی تاریخ ہوتے ہی مسجد میں پبلک کو جمع کریں گے، مستقل 10 دن کے پروگرام کریں گے، ہر دن کسی نہ کسی گویے کو بلائیں گے، کسی نہ کسی گلا پھاڑنے والے کو، من گھڑت پھینکو باتیں کرنے والے کو بلائیں گے اور رونے کا ایک سما بنائیں گے۔ یہ بھی ایکٹنگ کر کر کے روتا رہے گا، رلاتا رہے گا، واہ واہ کرتے رہیں گے۔ حضرت حسین کی شہادت، آل بیت کی شہادت، کربلا کا منظر، رونے کے قصے، جھوٹے سڑے پڑے سب بیان کر کے آدھا 1 گھنٹہ رلاتے رہیں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد میٹھا شربت بریانی ٹکا کے کھا کے نکل جائیں گے۔ واہ غم کے کیا کہنے، انہیں تو ایکٹر بننا چاہیے تھا۔ کیا ایکٹنگ کرتے ہیں، 10 دن مسلسل رونے کی ایکٹنگ کریں گے، رونے کے فوری بعد کھائیں گے۔ ارے غم ہے تو کھانا کھایا جاتا، غم میں میٹھا اترتا، غم میں بریانی اترتی، لیکن ماشاءاللہ حلق تک اتر رہی ہے۔ جتنا رونے کی وجہ سے پوری انرجی گئی ہے، وہ پوری انرجی پھر مسجد میں ٹکا کے کھا کے لے جا رہے ہیں صاحب۔ اور پھر اسے آل رسول کی محبت، چہرے پہ داڑھی نہیں، مسواک کی سنت نہیں، پردہ حیا نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، اور پھر یہ آل بیت کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ من گھڑت چیزیں ہیں جو ایجاد کی جاتی ہیں۔
محرم کے مہینے کے بارے میں بعض لوگ بی بی کا عالم پورا دبیر پورا یا پورا پتہ نہیں کسی محلے میں شیعہ کا وہ علاوہ لگتا ہے، وہاں پر گروپ کے گروپ آتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، آگ میں سے پار ہوتے ہیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں وہاں جا کر مسلمان عورتیں بھی خریدیں گی، عود بتی خریدیں گی، تھوڑا سا کپڑا خریدیں گی، چادر خریدیں گی، اور پھر جا کے چڑھاوا دیں گی. پھر سب جگہ ہری بنگڑیوں کی بنڈیاں لگی ہوئی ہیں، ہری بنگڑیاں پہن کے آئیں گی. پتہ نہیں کیا امید رکھ رہی ہیں، کیسی منتیں مانگ رہی ہیں. وہاں جانے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا. شادی ہو کے 10 سال سے ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہے ہیں، شوہر محنت کر رہا ہے، بچے نہیں ہو رہے. ہری بنگڑیاں پہننے سے بچے ہو جاتے. تو پھر بنگڑیاں بیچنے والے کو کتنے بچے ہیں وہ پوچھ لو. پھر عجیب عجیب منتیں رکھتے ہیں مسلمان عورتیں. اور کن کی بیویاں ہیں؟ مسلمان گھروں کی عورتیں جا رہی ہیں. بالکل نامناسب اور ناجائز کام ہے. اور بعض لوگ شربت کی سبیل لگاتے ہیں، شربت کی سبیل لگاتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں ثواب ملے گا. ثواب پانے کے لیے غریب کو ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو کھانا دینے تیار نہیں، ان کی دوائی علاج کرانے کے لیے تیار نہیں. 10 محرم کو سبیل لگا رہا ہے. کیوں لگا رہا ہے؟ ثواب پہنچانا ہے. ثواب پہنچانے کے لیے 10 محرم کو اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے یا شربت پلانے کی تعلیم دی ہے؟ شربت پلانا، اور شربت پلانے کے لیے پیسہ دینا، چندہ وصول کرنا، چندہ دینا ناجائز اور حرام گناہ ہے. شریعت کی تعلیم کے خلاف یہ عمل ہے. اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ شربت پلائیں گے تو یہ شربت کربلا کے میدان کے شہیدوں کو اللہ یہ شربت پہنچائے گا. یہ شربت شہیدوں کو پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ شربت گاڑی میں جاتا ہوا کوئی آدمی پی کے پیٹ میں اتار لیا، اس کے پیٹ میں سے وہ شربت پیشاب بن کے نالے میں جائے گا. یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شربت کربلا کے شہیدوں کو پہنچے گا. ہم پیے تو شربت وہاں کیسے پہنچے گا؟ اچھا چلیے، کربلا کے شہیدوں کو یہ شربت پہنچنا ہے. کیوں پہنچنا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے، اس لیے ہم انہیں شربت پلانا چاہتے ہیں. کب شہید کیے گئے؟ 1400 سال پہلے. تب پیاسے تھے، تب سے لے کے اب تک بھی پیاسے ہیں وہ. آج تک اللہ ان کو جنت میں کوئی جنت کی شراب اور شربت نہیں پلایا. جب وہ اللہ کے راستے کے شہید ہیں تو اللہ انہیں جنت میں پلائے گا؟ نہیں پلائے گا. ہمارے اس سڑے ہوئے شربت کی ضرورت پڑے گی ان شہیدوں کو؟ اب تک وہ بھوکے پیاسے ہیں ہمارے شربت کے لیے. اچھا چلیے مان لیتے ہیں اب تک وہ پیاسے ہیں، لیکن ہرگز وہ پیاسے نہیں ہیں. تو پھر بھی کیا انہیں پیاس 10 محرم کو ہی لگتی ہے؟ اس سے پہلے پیاس نہیں لگتی؟ پیاس لگتی ہے تو آدمی کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں. اتنا بھی کامن سینس نہیں ہے کہ شربت پلانے میں کیسا عقیدہ رکھ رہا ہے مسلمان. پیاس لگی تو پانی پلائے گا یا شربت پلائے گا؟ اور پیاس لگی کربلا کے میدان میں اور پلا رہا 1400 سال کے بعد. اور پیاس لگی کوفہ میں اور پلا رہا حیدرآباد میں. کیا نخرے ہیں، کیا یہ امیج، ایسی ایکٹنگ ہے اور ایسے عقیدے گھڑے جاتے ہیں کہ شربت پلانے سے اللہ ان شہیدوں کو جنت میں رکھا ہے اور مزے سے جی رہے ہیں. ان کے بارے میں ایسا سوچنا کہ وہ بھوکے پیاسے ہیں، انہیں ہمارے یہاں یہ شربت پہنچے گا. اور پھر چلیے مان لیے شربت پہنچ گیا 10 محرم کا، تو پھر اگلے 10 محرم تک انہیں پیاس بھی نہیں لگے گی. یہ تو جنت کا آب کوثر ہو گیا. آب کوثر کے بارے میں ہے کہ ایک بار جو پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اب یہ ہے کہ محرم کا شربت پی لے گا، اگلے سال پھر محرم آنے تک اس شہید کو پیاس نہیں لگے گی. 1 سال پیاس بجھانے والا شربت کیسا جادو کا ہوگا. پھر وہ شربت پینے والے کو کیوں پیاس لگ رہی بار بار؟ جو ریئل میں پی رہا اسے کیوں پیاس لگ رہی ہے؟ یہ سب من گھڑت چیزیں. اور بعض لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں. روزہ رکھنے کا حکم ہے، ادھر سڑکوں پہ دیگیں چڑھا رہے ہیں. محلے کی دکانوں پر گنیش کا چندہ جیسا ہندو وصول کرتے ہیں، ویسا یہ مسلمان بھی گنیش کے چندے کی طرح محرم کے دیگوں کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں. اس دیگ کے لیے چندہ دینا ناجائز اور حرام ہے، بدعت ہے، گناہ ہے. اور پھر چندہ کرنے میں بھی زبردستی سے چندہ وصول کرتے ہیں. نہیں ہے بولے تو کیا بولتے بعض لوگ؟ میں میری طرف سے دے لیتا ہوں، بعد میں تم مجھے دے لو. لیکن دینا ہی دینا پڑے گا. حضرت حسین کے نام پہ ایصال ثواب کرنا ہے، اپنے باپ کے نام پہ ایصال ثواب کرنا ہے تو باپ کے نام پہ ایسے ہی چندہ کرو گے. ماں کا ایصال ثواب کرنا ہے تو ماں کے نام پہ ایسے ہی چندہ کرو گے. اپنوں کے لیے چندہ نہیں کرتے، اپنا پیسہ لگا کر آدمی ایصال ثواب پہنچاتا ہے. جب ہم آل رسول کو، اہل بیت کو اپنے مانتے ہیں، اپنا پیسہ لگانے کے بجائے پبلک کا پیسہ، اور اس کا حساب کتاب بھی نہیں. کتنا وصول ہوا، کتنا دیکھ پہ گیا، اور کتنا وہاں قرضے میں گیا، اور کتنا پراپرٹی خریدنے میں گیا، پورے محلے سے وصول کریں گے. ناجائز اور حرام ہے. اور سنو، یہ بات بھی ہے
کہ حضرت حسین شہید ہوئے، شہادت کا غم ہے، اور غم منانے کے لیے 10 دن سے رونا دھونا بھی چل رہا ہے، ماتم بھی ہو رہا ہے، اور عین غم و شہادت کے دن دیگ پکا کے کھا بھی رہے ہیں۔ یہ کیسا غم ہے؟ غم بھی ہے اور دیگ بھی ٹکا کر کھائی جا رہا ہے۔ یہ تو ایسے عاشق ہیں، جیسے کسی نے کہا بیگم، وہ تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری محبت میں اتنے دن نہیں کھایا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، راتوں کی نیند نہیں آئی۔ یہ ایسے عاشق ہیں، یہ کہیں گے میں تمہارے غم میں 2 ٹائم کا کھانا ایک ٹائم میں کھا گیا، 4 دن کی نیند ایک رات میں سو گیا، میں تمہاری محبت میں 1 گلاس کی جگہ 4 گلاس شربت پی لیا، بس تمہاری محبت میں پی لیا ہوں۔ ایسے جھوٹے عاشق ہیں۔ اور البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، خوارج نے، جو اسلام اور اہل بیت کے دشمن ہیں، انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد کانوا الی یوم عاشورا یطبخون الحبوب، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202، اس میں لکھا ہے کہ خوارج اہل بیت کے دشمن حضرت حسین کی شہادت کی خبر سن کر وہ دیگیں چڑھا کر کھانا بنا کر لوگوں کو کھلانے لگے۔ جو آل رسول کے دشمنوں کا کام آج کون کر رہا ہے؟ آل رسول کا دامن تھامنے والا کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بدعات بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور آگے ماتم منانا، غم کرنا، اس کے بارے میں صرف ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی ماتم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے تارکول کا کرتا اور خارش کے کپڑے پہنا کر اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگ، ایسی آواز پر جو خوشی کے موقع پر باجا بجاتا ہے اور غم کے موقع پر ماتم کرتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور بات یہ ہے، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں اور شہید کا مقام بلند ہوتا ہے۔ آل رسول میں سے ہیں، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کبھی ماتم نہیں منایا، کبھی ایسے اجتماع نہیں کیے، کبھی ایسے پروگرام نہیں کیے ماتم منانے کے۔ شریعت کا حکم صبر کا ہے، صبر کی تعلیم کا ہے۔ اور ہم 1400 سال گزرنے کے بعد حضرت حسین کے کیا کارنامے تھے وہ کسی کو نہیں معلوم، حضرت حسین کے بچے کتنے تھے کسی کو نہیں معلوم، بیویاں کتنی تھی کسی کو نہیں معلوم، حضرت حسین نے کس مقصد کے لیے جان دیا کسی کو نہیں معلوم۔ کیا معلوم؟ شربت معلوم، بریانی معلوم، دیگ معلوم، یہ چیزیں معلوم۔ بس کیا مقصد حسین کو زندہ کیا جائے گا؟ اس واسطے اس مہینے میں روزہ رکھیں، غریبوں کی مدد کریں۔ حضرت حسین نے جس مقصد کے لیے جان دی ہے وہ مقصد پورا کیا جائے، اپنی طرف سے رسومات نہ گھڑیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔